علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. اور اس کا ثواب مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو ہدیہ فرما دیں. اگر اللہ نے چاہا تو 2 مکتوب ہیں، چھوٹے چھوٹے سے ہیں. ایک میں تو کچھ ایک نصیحت سمجھ لیں، اور دوسرے میں تھوڑا ہمارے اعتبار سے تھوڑی انٹرسٹنگ مزیدار چیز ہے، تو بس ابھی اللہ نے سامنے لے آیا. یہ مکتوب نمبر 282 ہے، 282. حضرت الیاس اور النبی علیہ السلام کی ملاقات اور ان کے کچھ احوال کے بیان میں میاں بدیع الدین کی طرف صادر فرمایا. الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام. یاد مدت سے حضرت خضر النبی علیہ السلام کے احوال کی نسبت حضرت خضر علیہ السلام کے احوال کی نسبت سے دریافت کیا کرتے تھے. چونکہ فقیر کو ان کے حال پر پوری اطلاع نہ دی گئی تھی، اس لیے جواب میں توقف کیا ہوا تھا. دوست جو تھے پوچھتے تھے، متعلقین پوچھتے ہوں گے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی کیا حقیقت ہے، کون ہے. حضرت فرما رہے ہیں کیونکہ مجھے پورا علم نہیں تھا تو اس واسطے میں نے توقف کیا ہوا تھا، جواب میں رکا ہوا تھا. آج صبح کے حلقے میں دیکھا کہ حضرت الیاس خضر علیہ السلام روحانوی کی صورت میں حاضر ہوئے، اور تلقی روحانی یعنی روحانی ملاقات میں سے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم عالم ارواح میں سے ہیں. حق سبحانہ تعالیٰ نے ہماری ارواح کو ایسی قدرت کاملہ عطا فرمائی ہے کہ اجسام کی صورت میں مشتمل ہو کر وہ کام جو جسموں میں سے وقوع ہے یعنی جسمانی حرکات و سکنات اور جسدی طاعات و عبادات ہماری ارواح سے صادر ہوتی ہیں. یعنی مجدد صاحب فرما رہے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام نے کہا کہ ہمارا تعلق عالم ارواح سے ہے، یعنی ہم انسانی صورت میں نہیں ہیں، اور عالم ارواح سے حقیقی ہمارا تعلق ہے. مگر ہماری روحوں کو اللہ پاک نے یہ طاقت دے دی ہے کہ ہم انسانی صورت اختیار کر لیں، اور جسدی طاعت اور عبادت ہماری ارواح سے صادر ہوتی ہے. تو جسمانی عبادت اور اللہ کی اطاعت ان کی روحوں سے صادر ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے عرض کرو نا، جیسے جنات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ انسان کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، تو وہ تو بہت نیچے چلے گئے. تو یہ جو عالم ارواح ہے، اللہ جس کو طاقت دے دیتے، تو یہ دونوں بزرگ جو ہیں عالم ارواح کی، ان کی حقیقت یہ کہ یہ روحوں کے اس میں عالم میں ہے، مگر اللہ نے ان کی روحوں کو یہ طاقت دے دی کہ انسانی جسم اختیار کر لیں، کچھ کام یا دنیا میں کرنا ہو، کوئی اللہ پاک کی خدمت، کوئی اللہ پاک نے ان سے کام لینا ہو جسمانی طور پہ، تو وہ یہ کر سکتے ہیں. اس اثنا میں پوچھا کہ آپ امام شافعی کے مذہب کے موافق نماز ادا کرتے ہیں. فرمایا کہ ہم شرع کے ساتھ مکلف نہیں ہیں، لیکن کیونکہ کتب مدار کے کام ہمارے سپرد ہیں اور کتب مدار امام شافعی کے مذہب پر ہے، اس لیے ہم بھی اس کے پیچھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے موافق نماز پڑھتے ہیں. یہ اس وقت کی بات ہے. تو مجدد صاحب نے ان سے پوچھا ہوگا کہ آپ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پہ، یعنی ان کے فقہ کے حساب سے نماز پڑھ رہے ہیں،
تو جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم شریعت کے مکلف نہیں ہیں. جب وہ ان کی حیات انسانی حیات نہیں ہے تو ظاہری بات ہے اب وہ شریعت ان کے اوپر لاگو نہیں ہے، کیونکہ حقیقت میں ان کی جو سٹیزن شپ ہے وہ ادھر کی ہے، عالم ارواح کی. ایک آدمی مثال کے طور پہ ہم پاکستانی ہیں، اور اگر ہم لندن جاتے ہیں تو وہاں انکم ٹیکس ہم پہ نہیں لاگو ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کہ ہم پاکستانی ہیں، ہمیں وہ قوانین ہمارے اوپر لاگو ہی نہیں ہیں. سمجھانے کے لیے صرف عرض کر رہا ہوں. تو یہ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم پہ کیونکہ ہم عالم ارواح سے تعلق ہے، اور جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، یعنی اس انتقال کے معنی ہوتے ہیں منتقل ہونا، ٹرانسفر ہونا. ہم انتقال کے معنی لیتے ہیں مر جانا، مگر حقیقت میں انتقال کا مطلب ہے منتقل. عموماً آپ نے یہ زمینوں کے بارے میں سنا ہوگا، خاص طور پہ انٹیریئر میں وہاں پٹواری جو ہوتا ہے نا وہ انتقال نامہ جاری کرتا ہے. یعنی جب زمین ایک نام سے دوسرے نام پہ ٹرانسفر ہوتی تو اس کو کہتے ہیں انتقال، زمین کا انتقال. تو زمین فوت نہیں ہوتی، زمین وہیں رہتی ہے، مگر اس کو ٹرانسفر. تو اصل انتقال کے معنی کیا ہے؟ ٹرانسفر. پر ایک آدمی جب عالم ارواح میں ٹرانسفر ہو گیا تو اب جو دنیا کی پابندیاں تھیں اس پہ ختم ہو گئی. جو شریعت کے تحت اس کو نماز پڑھنی تھی، روزہ رکھنا تھا، یہ ساری چیزیں اس پہ وہ مکلف نہیں ہے. مگر یہ فرما رہے ہیں کیونکہ ہماری ڈیوٹی اللہ پاک نے لگائی ہے کتب مدار کے ساتھ. کتب مدار یعنی کتب الاقطاب کے ساتھ. جو یہ تکوینی نظام چل رہا ہوتا ہے اس کے اندر ایک جو کیا کہتے ہیں سب سے اونچا مقام جو ہوتا ہے وہ سمجھیں کہ کتب مدار کو یوں کہہ لیں کہ چیف ایگزیکٹو کہہ لیں، چلیں جو چیف ایگزیکٹو یا یوں کہہ لیں پریزیڈنٹ کہہ لیں، جیسے پریزیڈنٹ کہہ لیں. اور اس کے نیچے دو وائس پریزیڈنٹس ہوتے ہیں، ایک کتب تکوین اور ایک کتب ارشاد. کتب تکوین جو ہوتا ہے وہ انچارج ہوتا ہے، اس کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے یہ تکوینی امور، ہواؤں کا چلنا، بارش کا ہونا اور تکوینی امور ہوتے ہیں، اقتدار کا منتقل ہونا، بہت ساری ایسی چیزیں. اور ایک کتب ارشاد ہوتا ہے. کتب ارشاد کے ذمے ارشادی امور ہوتے ہیں، یعنی جو دین کی اشاعت. اور جہاں تک مجھے یاد ہے جو ہم نے حضرت سے سنا، یہ کتب ارشاد کا رتبہ کتب تکوین سے اونچا ہوتا ہے. حالانکہ ہمارے مزاج میں ہم سمجھتے ہیں کہ کتب تکوین کو اونچا ہونا چاہیے کہ وہ بڑے عجیب فیصلے کر رہا ہے اور کیسی اس کو تصرف حاصل ہے، 1 منٹ ادھر ہوتا ہے 1 منٹ ادھر ہوتا ہے. تو مگر حقیقت میں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کی ہے وہ ظاہری دین کو پھیلانے پہ کی ہے، اور ہم اس بات کے مکلف ہیں. اور اصل مقصد یہی ہے کہ اللہ پاک نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین قائم کرنے کے لیے بھیجا تھا اور دین کو پھیلانے کے لیے بھیجا تھا. تو اسی طرح سب سے اعلیٰ ترین کام وہی ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ایک بات تو اس واسطے یہ جو کتب ارشاد ہوتا ہے کہتے ہیں یہ اس ڈیوٹی پہ ہوتا ہے، اور وہ الگ انداز میں دین کو وہ سب اوورسی کر رہا ہوتا ہے. یہ کام دین کے اشاعت کا کام ہے. اور پھر اس کے امام ہوتے ہیں، نیچے ان کے 2 امام ہوتے ہیں، 4 اوتاد ہوتے ہیں، پھر ابدال ہوتے ہیں. مختلف ڈیوٹی ہے ان کی، الگ الگ ہائراکی ہے پوری. مگر اس ہائراکی کے ٹاپ آف دا پیرامڈ جو ہوتا ہے
یہ 2 لوگ ہوتے ہیں ٹاپ آف دا پیرامڈ مگر پیرالل اسٹیٹس پہ، ایک قطب الاقطاب یا قطب المدار اور ایک غوث. یہ 2 پوزیشنز ہیں جن کا دونوں گریڈ 23 گریڈ سب سے اونچی ہے، 22 دونوں گریڈ 22 دونوں ایک ہی گریڈ کے آفیسرز ہوتے ہیں. قطب مدار بھی اور غوث بھی دونوں ایکول اسٹیٹس کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ جیسے چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف نیول اسٹاف. آپ سمجھو گے ہمارے یہاں تو چیف آف آرمی اسٹاف کی چلتی ہے، مگر آپ اگر برٹن میں چلے جاؤ تو چیف آف نیول اسٹاف زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، ان کی نیوی زیادہ اسٹرانگ ہے. بٹ ٹیکنیکلی ان کا گریڈ کا لیول، تنخواہ کا لیول سب ایک ہی ہوتا ہے نا، چیف آف آرمی اسٹاف کا، چیف آف نیوی اسٹاف کا، چیف آف ایئر فورس کا. تو یہ بہرحال. اور غوث جو ہوتا ہے وہ اس ہائرارکی سے باہر ہوتا ہے، تو وہ کسی کے انڈر نہیں آ رہا ہوتا، ایسا وہ انڈیپینڈنٹ کام کر رہا ہوتا. اور کہتے ہیں غوث فریاد رست، یعنی دعائیں مانگنے والا، اللہ سے فریاد کرنے والا. اس غوث کی دعاؤں کی برکت سے اللہ پاک بارشیں برساتے ہیں، مخلوق پر رحمت کرتے ہیں. اور یہ ہمارا موضوع نہیں مگر میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو یہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کی ارواح نے یہ فرمایا کہ پہلی بات تو ہم، کیونکہ عالم ارواح سے ہمارا تعلق ہے، ہماری نیشنلٹی عالم ارواح کی ہے، تو اس واسطے ہمیں یہ ظاہری شریعت جو ہے اس کے ہم مکلف نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں. اور یہاں سے ایک نقطہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ خضر علیہ السلام کا بعض اوقات یہ نقطہ ذہن میں آتا ہے کہ خضر علیہ السلام کا جو سورہ کہف میں قصہ ہے، تو جہاں اس کشتی میں سوراخ کرنا، کسی کو نقصان پہنچانا، ایک بچے کو مار دینا، یہ تو گناہ کبیرہ ہے، قتل گناہ کبیرہ ہے. مگر چونکہ جیسے کوئی یہ نہیں کہتا کہ اسرائیل علیہ السلام کو 302 لگا دو کیونکہ انہوں نے کسی کی جان قبض کر لی ہے، کیونکہ اسرائیل علیہ السلام انسان نہیں ہے. پوائنٹ 1 وہ فرشتے ہیں. اور دوسرا پوائنٹ یہ کہ ان کی کیونکہ اللہ کی طرف سے ڈیوٹی یہ لگی ہے کہ تم نے لوگوں کی روح قبض کرنی ہے، تو وہ جب کسی کی جان نکالتے ہیں تو وہ بعین اللہ کے حکم کی تعمیل ہے. مگر اگر کوئی انسان دوسرے انسان کی جان لے لیتا ہے، کسی کو ناحق قتل کر دیتا ہے، تو وہ گورنمنٹ اس کو 302 کا کیس کرتی ہے کہ اور شرعاً اس کو قصاص دینا پڑے گا یا اس کو خود لٹکا دیا جائے گا. تو یعنی اس واسطے جب خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں سوراخ کیا یا خضر علیہ السلام نے اس بچے کو مارا، تو وہ پہلی پوائنٹ کہ وہ ظاہری شریعت کے مکلف نہیں تھے، جیسے اسرائیل علیہ السلام نہیں ہے. اور بالکل جیسے اسرائیل علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ تم فلاں کی جان نکال دو، اپنی رائے سے وہ نہیں نکالتے کہ یار یہ بندے کی شکل اچھی نہیں لگی چلو اس کو کھینچ لو، یار یہ گڈو بہت اچھا لگ رہا ہے اس کو اپنے پاس ایسے ہی بلا لیتے. ایسے نہیں ہے. وہ اسرائیل علیہ السلام باقاعدہ انسٹرکشنز پہ چل رہے ہیں. تو اسی طرح خضر علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ ہم بھی انسٹرکشنز پہ چل رہے ہوتے ہیں. تو مگر ہم کیونکہ عالم ارواح سے ہمارا تعلق ہے، ہاں یہ ہے کہ ہم بھیس بدل لیتے ہیں یا یہ شکل اختیار کر لیتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی انسان ہیں، اور پھر ہم اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں. تو یہاں ان کا سوال یہ تھا، مجدد صاحب رحمۃ اللہ نے پوچھا ہوگا کہ آپ کیا وجہ ہے. مجدد صاحب خود حنفی تھے، حنیف المذہب تھے، فقہ حنفی فالو کرتے تھے. تو انہوں نے سمجھنے کے لیے تجسس سے پوچھا ہوگا کہ کیا وجہ ہے، کہ کوئی فضیلت ہے فقہ شافعی کی کہ تو ان کو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے یہ بتایا کہ دراصل ہماری وجہ یہ نہیں ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے، دراصل ہمیں اٹیچ کیا گیا ہے، ہم اٹیچ ہیں قطب مدار کے ساتھ، اس کی فیسیلیٹیشن کے لیے ہمیں اٹیچ کر دیا گیا ہے.
کیونکہ ہم کتب مدار کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، اور اس وقت یعنی اس وقت جب مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، پھر ایک تو وقت آیا جب مجدد صاحب خود کتب مدار تھے، یہ اس سے پہلے کی بات ہوگی کہ بھئی انہوں نے کہا اس وقت کیونکہ جو کتب و مدار ہے وہ فقہ شافعی فالو کرتا ہے اور ہم اس کے ساتھ اٹیچ ہیں، تو ہم شافعی مذہب کے حساب سے نماز پڑھتے ہیں، یہ وجہ ہے۔ اس وقت یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کی اطاعت پہ کوئی جزا مترتب نہیں ہے۔ یہ بھی انہوں نے بتایا کہ ہم جو اطاعت کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں اور یا کوئی عبادت کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، اس پہ کوئی جزا نہیں ہے، کیونکہ جزا جیسے فرشتوں کو کوئی جزا نہیں ہے، اسی طرح ایک طرف جہاں کیونکہ یہ عالم ارواح سے ہیں، ایک طرف جہاں شریعت کے یہ مکلف نہیں ہے، اسی طرح یہ ان کو کوئی اس کا انعام بھی نہیں مل رہا کہ ان کو کوئی نیکی مل رہی ہو، کوئی ثواب مل رہا ہو، بس یہ ایک ڈیوٹی پہ آ گئے، جیسے فرشتے ڈیوٹی پہ آ گئے اسی طرح یہ بھی ڈیوٹی پہ ہیں۔ صرف اطاعت کے ادا کرنے میں اہل اطاعت کے ساتھ موافقت کرتے ہیں اور عبادت کی صورت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ولایت کے کمالات فقہ شافعیہ کے ساتھ موافقت رکھتے ہیں اور کمالات نبوت کی منسبت فقہ حنفیہ کے ساتھ ہے۔ اگر بالفرض اس امت میں کوئی پیغمبر مبعوث ہوتا تو فقہ حنفیہ کے موافق عمل کرتا۔ اب یہ ایک بہت عجیب نکتہ ہے مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کمالات ولایت فقہ شافعی کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں اور کمالات نبوت فقہ حنفی کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں۔ یہ بیان اور بھی یوں سمجھ لیں کہ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل کمالات ولایت کا اکثر حصہ ملا، کمالات نبوت بھی ملے مگر بنیادی جو غالب حصہ ملا وہ کمالات ولایت کا ملا۔ اسی واسطے وہ کہتے ہیں نا کہ دربار ولایت کی سرداری جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ، اولیاء کے جو سردار ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ جو تکوینی نظام ان کے اندر ہے۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو کمالات نبوت ملے ہیں، اور اس کی کیا دلیل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو کچھ میرے سینے میں تھا، مفہوم ہے جو کچھ میرے سینے میں تھا میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں منتقل کر دیا، اتار دیا۔ یہاں سے دو تین باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ یہ اولیاء کی صحبت میں فیض ہم کہتے ہیں فیض آ رہا ہے، فیض منتقل ہو رہا ہے، تو یہاں سے یہ بات بھی سمجھ میں آتا ہے کہ فیض بھی منتقل ہوتا ہے، علم بھی منتقل ہوتا ہے، علم بھی منتقل ہوتا ہے۔ جیسے شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فکر تھی کہ میرے سینے کا علم کس طرح کسی اور کے سینے میں منتقل ہو جائے تاکہ یہ علوم معرفت جو میرے پاس ہیں آگے چلتے رہیں۔ ہر اچھا استاد یہ چاہتا ہے کہ اس کا علم آگے چلتا رہے، تو اس پہ ان کو کشف ہوا کہ جہاں استاد کی یہ خواہش ہوتی کہ اپنے علوم منتقل کرے، وہاں یہ مجبوری بھی ہوتی ہے کہ یہ علم اس میں منتقل ہوگا جس میں استعداد ہو۔ اگر آپ کے پاس یہ 20 لیٹر کا کین ہے پانی کا، آپ اس کو نیسلے کی 1.5 لیٹر کی بوتل میں ٹرانسفر کرنا چاہیں تو کیا ہوگا؟
1.5 لیٹر تک تو آئے گا، اس کے بعد سب باہر بہہ جائے گا، منتقل نہیں ہوگا۔ تو اس واسطے استعداد بھی ضروری ہے۔ تو منتقل کرنا جب چاہتا ہے کوئی شیخ تو آگے صاحب استعداد کو منتقل کرتا ہے، ورنہ باقی لوگ اپنے قدر استعداد فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، مگر وہ جو علم ہے نا جو اپنے سینے سے وہ باقاعدہ پورا منتقل کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے ان پہ کھلا کہ مولانا روم میں یہ استعداد ہے، تو اتنا سفر کر کے وہ کونیا گئے، اور پھر پورا قصہ ہے وہ پہلے بھی بیان کر چکے۔ اسی طرح ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم منتقل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم نبوت تھا، ولایت بھی تھا، مگر حقیقت جو ہے وہ علم نبوت تھا۔ تو علم نبوت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں ان کو ولایت سے بھی حصہ ملا، مگر مقدرہ 99% جو حصہ ملا وہ علم نبوت سے ملا۔ یہاں 2-3 نکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہی بات کہ پہلی بات یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں وہ استعداد تھی کہ علم نبوت کو جذب کر سکے، تو ان کا مقام یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اور کسی صحابی میں یہ لیول نہیں تھا کہ جو علم نبوت ہے اس کو جذب کر سکے، یہ صرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے۔ اور یہی ایک وجہ ہے کہ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ میں 2 صحابی ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقی جتنے سلاسل ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر تابعین، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، یا اس طرح تابعین کا سلسلہ چلتا ہے، صحابی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی تفصیل میں مشائخ فرماتے ہیں کیونکہ علم ولایت کسی غیر صحابی کو بھی منتقل ہو سکتے تھے، مگر جو علم نبوت تھا وہ صحابی کے پاس جانا ضروری تھا۔ تو کیونکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم نبوت تھا تو اس کو جذب کرنے کی صلاحیت کسی صحابی میں ہی تھی، اور پھر اس کے بعد سٹیپ ڈاؤن ہوا، وہ ڈائریکٹ کسی تابعین میں نہیں آ سکتا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو علم تھا، جو ان کے سینے میں چیز تھی، وہ کسی غیر صحابی کے سینے میں آ ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ کسی غیر صحابی میں وہ کیپیسٹی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ صرف وہ صحابہ کی جماعت تھی جو ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لیتی تھی، اور کیونکہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا، تو اب جو سٹیپ ڈاؤن آنا تھا وہ بھی پہلے ایک صحابی پہ سٹیپ ڈاؤن ہوا اور پھر تابعین پہ سٹیپ ڈاؤن ہوا۔ تو کیا کر رہا تھا؟ اس وقت یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کی اطاعت پر کوئی جائزہ نہیں ہے، صرف اطاعت کی ادا کرنے میں اہل اطاعت کے ساتھ ہاں یہ بات ہو رہی تھی فقہ حنفیہ اور فقہ شافعی کی۔ تو یہاں یہ فرماتے ہیں کہ فقہ شافعی کو جو ہے وہ کمالات ولایت سے زیادہ تعلق ہے، مگر کمالات نبوت سے فقہ حنفی کو مناسبت ہے۔ اور پھر اس کی مثال میں کہتے ہیں کہ بالفرض اس امت میں کوئی پیغمبر مبعوث ہوتا تو فقہ حنفیہ کے موافق عمل کرتا۔ اگر کوئی پیغمبر مبعوث ہوتا، وہ تو آبویسلی نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، مگر اگر کوئی مثال کے طور پہ کوئی پیغمبر آتا، کوئی نبی آتا، تو وہ فقہ حنفیہ کے حساب سے اپنے معاملات اور عبادات کرتا۔ تو یہاں فقہ حنفیہ کی فضیلت بھی آتی ہے کہ کتنی فضیلت ہے، اور اس پہ آگے لکھتے ہیں اس وقت حضرت خواجہ محمد پارسا
قدسرہ کی اس سخن کی حقیقت بھی معلوم ہو گئی جو انہوں نے اصول ستہ میں نقل کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام نزول کے بعد امام اعظم کے مذہب کے موافق عمل کریں گے۔ فرماتے ہیں ایک بزرگ گزرے خواجہ محمد پارسا رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے قرب قیامت پہ تو وہ فقہ حنفیہ فالو کریں گے، وہ فقہ حنفیہ فالو کریں گے۔ تو اب یہ فرما رہے ہیں کہ اب ہمیں سمجھ میں آ گئی یہ بات کیوں فقہ حنفیہ فالو کریں گے، کیونکہ کمالات نبوت سے مناسبت فقہ حنفیہ کو۔ اس وقت دل میں گزرا کہ ان دونوں بزرگواروں سے کچھ سوال کریں۔ انہوں نے فرمایا کہ جس شخص کے حال پر اللہ تعالیٰ کی عنایت شامل ہو وہاں ہمارا کیا دخل؟ گویا انہوں نے اپنے آپ کو درمیان سے نکال لیا اور حضرت الیاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گفتگو میں کوئی بات نہ فرمائی، یعنی یہ سارا کلام جو حضرت خضر علیہ السلام سے ہوتا رہا، حضرت الیاس علیہ السلام خاموش رہے، اور مجدد صاحب فرماتے ہیں میرے دل میں تھا کہ میں کچھ اور سوالات بھی پوچھوں، مگر اب یہاں مجدد صاحب کا رتبہ نظر آتا ہے کہ آپ مقام اللہ نے دیا تھا کہ خضر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس شخص کے ہاتھ پر اللہ کی عنایت شامل ہو وہاں ہمارا کیا دخل؟ جہاں وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک کے ساتھ جس کو ڈائریکٹ ایکسیس اور اللہ پاک کی رحمت ڈائریکٹ اس پہ آ رہی ہے، وہاں اس کو کسی انٹرمیڈیٹری کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں بھائی تو حقیقت میں آپ کو ہماری ضرورت ہی نہیں ہے، آپ پہ تو اللہ پاک ڈائریکٹ سب چیزیں کھول رہا ہے، ڈائریکٹ آپ کو بتا رہا ہے، تو آپ تو ڈائریکٹ ہو، آپ کو ہماری آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں سے مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اونچا مقام سامنے آتا ہے۔ اور دوسرا حضرت یہ بھی بتا رہے تھے کہ کسی اور مکتوب میں غالباً ہوگا کہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بھی کشف تھا کہ جو امام مہدی علیہ السلام آئیں گے وہ فقہ حنفیہ فالو کریں گے اور طریقت نقشبندیہ پہ ہوں گے، اور غالباً جو سلسلہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے چلا ہے، ہمارے سلسلے مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے نا غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر اس کے بعد احمد سعید اور پھر ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ ہے بھی احمد سعید اور ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ تو غالباً مدینہ منورہ میں ہی شاید مدفون ہے، ابو سعید رحمۃ اللہ، یعنی ان کا خاندان وہی ہے، اور ان کے سلسلے سے کہتے ہیں کہ فیض ملے گا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کو۔ امام مہدی بھی فقہ حنفیہ پہ ہوں گے اور سلسلہ نقشبندیہ پہ ہوں گے، مجدد صاحب کا یہ کہنا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ ایک اور مکتوب ہے مختصر پڑھ لیتے ہیں، مکتوب نمبر 235 235۔ اس بیان میں کہ اس طائفہ کی محبت دنیا اور آخرت کی سعادت کا سرمایہ ہے اور احکام شریعہ کے بجا لانے اور باطنی جمعیت کے حاصل کرنے کی توفیق اس حجت کا ثمر ہے، اور اس کے مناسب بیان میں ملا عبد الغفور سمرقندی اور حاجی بیگ فرقتی اور خواجہ محمد اشرف کابلی کی طرف صادر ہوا، یعنی ان تین بزرگوں کی طرف یہ مکتوب انہوں نے بھیجا۔ حمد و صلات اور دعوات کے بعد دوستان حقیقی اور مشتاقان تحقیقی کو معلوم شریف ہو کہ آپ کے مکتوب شریفہ جو فرط محبت اور کمال اشتیاق سے بھرے ہوئے تھے، ان کے پہنچنے سے بہت خوشی ہوئی۔ ان حضرات نے خط لکھے ہوں گے حضرت کو، اور اس میں اپنی حضرت کے لیے بہت محبت اور ملنے کا اشتیاق اور دیدار کا اشتیاق لکھا ہوگا، اور اللہ کی ملاقات اور اللہ کی محبت کے بارے میں لکھا ہوگا۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس محبت پر ثابت قدم رکھے اور اس محبت کو دنیا اور آخرت کی سعادات کا سرمایہ جان کر حق سبحانہ تعالیٰ سے اس پر ثابت اور قائم رہنے کی دعا مانگتے رہا کرے۔
یعنی اللہ پاک آپ کو اس محبت کا جو آپ نے میرے لیے میرے ساتھ کی، میرے صاحب کے لیے کی، تو کہنا اللہ پاک اس پہ آپ کو اجر بھی دے اور آپ کو اس محبت پہ دائم رکھیں، اور آپ اس کو دعا بھی رکھیں کہ یہ محبتیں یا الذین آمنوا لا تکونوا مع الصادقین، تو یہ جو صادقوں کی محبت بھی ہے، یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں صادقین کی صحبت بھی ملے، ان کی محبت بھی ملے۔ اور احکام جی اس پر ثابت اور قائم رہنے کی دعا مانگتے رہا کریں، اور احکام شریعہ کے بجا لانے کی توفیق اسی محبت کا نتیجہ ہے، اور باطنی جمعیت کا حاصل ہونا اسی دوستی کا ثمر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام کی محبت، اس کا ثمر، اس کا پھل کیا ہے کہ انسان کو شریعت پہ عمل کی توفیق ہو جاتی ہے، اور باطنی طور پہ جمعیت کی توفیق ہو جاتی ہے، یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے، اس کے خیالات منتشر نہیں رہتے۔ اگر تمام جہاں جتنی ظلمتیں اور قدورتیں باطن میں گرداں ہیں، لیکن اس محبت کو قائم رکھے تو کچھ غم نہ کرنا چاہیے بلکہ امیدوار رہنا چاہیے، اور اگر تم پہاڑوں کے برابر انوار احوال کو باطن میں زیادہ کر دیں لیکن اس محبت سے بال کے برابر بھی دور کر دیں تو سوائے خرابی کے کچھ نہ جاننا چاہیے، اور اس کو استدراج شمار کرنا چاہیے۔ اس سرشتے کو مضبوط پکڑ کر اپنے کام میں متوجہ رہیں، اور قیمتی عمر کو بے فائدہ کاموں میں نہ ضائع کریں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صادقین کی محبت، اللہ والوں کی محبت، اگر یہ تمہارے اندر پکی ہے تو تمام جہان جتنی ظلمتیں یعنی اندھیروں اور قدورتیں باطن میں گرداں ہیں، تمام جہاں اگر اندھیروں سے بھر جائے مگر تمہاری یہ محبت قائم ہے صادقین کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ، یہ پکی اور مضبوط ہے تو تمہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ مگر آن دا کنٹریری یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تمام جہان نورانی ہو گیا ہے مگر تمہاری اس محبت میں کمی ہو گئی تو سمجھ لو یہ جو تمہیں کیفیت ہو رہی ہے دراصل یہ شیطان کا استدراج ہے۔ ایک ہوتا ہے وہ چیز، وہ کشف، وہ کیفیت جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور ایک ہے جو شیطان شر کر کے اس کو استدراج حاصل ہے، وہ ایسی کیفیتیں ڈال دیتا ہے جو اصل میں شیطانی ہوتی ہے مگر نظر جو روحانی ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے یہ سمجھا کہ بلکہ امیدوار رہنا چاہیے، اور اگر تمام پہاڑوں کے برابر انوار اور احوال کو باطن میں زیادہ کر دیں، اگر تمہارے باطن میں تم سمجھتے ہو کہ اتنی زیادہ روشنی اور انوارات ہو گئے ہیں اور احوال تمہیں نظر آ رہے ہیں مگر یہ محبت کم ہو رہی ہے، اللہ والوں کی محبت کم ہو رہی ہے، صادقین کی محبت میں کمی آ گئی، تو کہتے ہیں کہ یہ سوائے خرابی کے اور کچھ نہیں ہے، اور اس کو استدراج شمار کرنا چاہیے۔ اور فرماتے ہیں اس سرشتے کو مضبوط پکڑ کر اپنا کام میں متوجہ ہو جائے۔ میری اس نصیحت کو، اس خط کو پکڑ کے مضبوط، اس کو پکڑ کے آپ اپنے کام میں جو میں نے آپ کو ذکر اذکار اور چیزیں بتائی ہیں اس پہ متوجہ ہو جائیں، اور قیمتی عمر کو بے فائدہ کاموں میں ضائع نہ کریں۔ ایک شعر لکھا ہے جس کے معنی یہ ہے کہ ہے نصیحت میری یہی تجھ کو، تو ہے طفل اور خانہ رنگین ہے۔ فرما رہے ہیں کہ شعر میں کہ یہ میری نصیحت ہے جو ہے کہ سمجھ کہ تو ہے طفل، تو ہے بچہ، اور خانہ رنگین ہے، یعنی جو جگہ ہے، کمرہ ہے، بچے بڑے کلرز پہ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں نا، تو اپنے آپ کو بہت سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ اور سلام ہو آپ پر اور ان سب پر جو ہدایت کی راہ پر ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
مطابقت کو لازم پکڑیں. یہ مکتوب نمبر 235 ہے. اور بنیادی اس میں اس بات کی اہمیت کہ اس گروہ کی محبت کیونکہ اللہ کی محبت تک کے ذیل میں بھی ہے اور اللہ کی محبت کاملہ تک پہنچانے والی بھی ہے. تو دراصل اگر ان کی محبت میں کمی آنا شروع ہو جائے گی تو آپ یوں سمجھیے کہ اللہ کی محبت میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے اور اللہ کا رستہ جو ہے یہ ہاں اس پہ آپ کی ترقی جو ہے وہ رک گئی ہے. تو کتنی اہم. اب آپ کو وہ قرآن کی آیت پھر اس پہ بات ہو چکی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اللہ کونوا مع الصادقین. اب یہ دیکھیں ایک طریقے سے اس کی تشریح ہے اور مجدد صاحب جو یہ تشریح فرما رہے ہیں تو ہمیں اپنی زندگیوں پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمارا اپنا کیا معاملہ ہے. اور ہمارے پاس دوسروں کی زندگیوں پہ غور کرنے کا تو بہت ٹائم ہوتا ہے مگر ہم کبھی اپنی زندگیوں پہ غور نہیں کرتے. تو آج ہم اپنی زندگی پہ غور کر لیں کہ اس کڑی میں کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم یعنی اپنی کڑی ان صالحین صدیقین صادقین کی چین میں پیوست رکھو. اگر یہ لوز ہو گئی تو اس کا مطلب ہے نقصان ہے. اگر آپ کی کڑی جو ہوتی ہے نا، چین میں کئی کڑیوں کی ایک چین بنتی ہے، اگر آپ کی کڑی لوز ہو جائے گی تو چین تو اپنی جگہ پہ رہے گی مگر آپ کی کڑی باہر آ جائے گی. تو یہی ہے، آپ یہ سمجھے کہ اور یہ چین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہو رہی ہے اور پھر صحابہ تابعین طبع تابعین ہمارے مشائخ کرام اور آخر میں ہم ہوتے ہیں. آخری میں جو لنک ہے اس چین پہ وہ ہم ہیں. تو اس چین کے ساتھ اگر لنک لوز ہو جائے گا تو ہمارا جو لنک ہے وہ اس چین سے باہر نکل آئے گا. اور یہ چین کے ساتھ اگر مضبوط ہے یہ لنک تو چین کو کوئی کتنا ہی ہلائے جھٹکے کچھ کرے، جو آخری لنک ہے وہ پہلے لنک سے جڑا رہے گا. جو یہ بات فرما رہے ہیں نا کہ اگر اس گروہ کی محبت تمہارے اندر قوی ہے، پکی ہے، سچی ہے، اسٹرانگ ہے تو پھر تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آس پاس کچھ بھی ہو رہا ہو، سارا جہان کالا ہو گیا ہو، گناہوں سے بھر جائے، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہاری چھڑی کوئی چین کو کوئی گھما رہا ہے، پٹخ رہا ہے، کچھ کر رہا ہے. کوئی فکر کی بات نہیں کیونکہ تمہاری کڑی جو ہے، تمہارا لنک جو ہے وہ چین سے جڑا رہے گا. تو یعنی جو تمہارا لنک ہے وہ جو سٹارٹنگ لنک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لنک سے جڑا رہے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لنک اللہ کے لنک سے جڑا ہوا ہے. تو یعنی جو کتنا آسان طریقہ ہے اللہ پاک نے دیا ہے اپنے تک پہنچنے کا. اسی واسطے پھر وہی اب بات آ گئی کہ یہ فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ. اسی بات کی ایک قسم سے اگر غور کیا جائے تو وہ بات بھی اس میں ہے کہ وہ وہی چین ہے. اس چین کو مضبوطی پکڑنا. مگر دیکھیں کیونکہ ہمارا لنک ہمارے اپنے شیخ سے جڑا ہوتا ہے تو ہمارا پوائنٹ آف کانٹیکٹ وہ لنک ہوتا ہے اس چین میں. بے شک چین ہم ایک تو چین کا حصہ بن جاتے ہیں اور پہنچنا تو ہم نے پہلے لنک پہ ہے، اللہ تک پہنچنا ہے. مگر اگر اس لنک کو ہم چھوڑ دیں گے تو پہلے لنک تک کبھی نہیں پہنچ سکتے. تو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کی ترغیب دی ہے کہ اللہ والوں کی محبت کو انسان نعمت جانے اور کبھی طور پہ اس کو پکڑ رکھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. آمین. الحمد للہ رب العالمین. والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.